السلام علیکم دوستو، اگر کبھی زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزرنا پڑے جو تمہارے وجود کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہو اور جن کا کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، تو امتنان رکھنا، اللہ تمہیں راحت بھی ایسی ہی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی دل میں نہ گزرا ہوگا۔ بس تم صبر اور شکر سے کام لو، یقیناً ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان مشقتوں کو سوچ کر مسکرا دو گے جن کی وجہ سے آج راتیں تمہاری بے چینی سے گزر رہی ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اگر تم اپنی ساری کوشش کے باوجود ناکام ہو رہے ہو اور تمہیں اس کا کوئی موجودہ حل نظر نہیں آ رہا جو تمہاری ناممکن آرزو کو ممکن بنا دے، جو تمہاری روتی ہوئی ویران آنکھوں میں خوشیاں بھر دے، تو سنو، اللہ تمہیں خاص نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے جو ابھی تمہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ تمہیں لگے گا کہ سامنے سے کوئی راستہ کھلا ہوا نہیں ہے، سامنے کوئی منزل نہیں، سارے راستوں پر جیسے تالا سا لگ گیا ہے، تو تم جان رکھو، جبکہ صبح سویرے اکثر دھند ہونے کی وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ سامنے کوئی راستہ ہی نہیں، لیکن جب چلتے رہتے ہیں نا تو راستہ بھی مل جاتا ہے اور منزل بھی۔ جان دو، جیسے علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، جیسے اندھے اور دیکھنے والے برابر نہیں ہو سکتے، ایسے ہی چلنے والے اور بیٹھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ہمت ہار جانے والے اور بلند حوصلے والے کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور چاند ہے کہ ہم نے اس کی منزلیں ناپ تول کر مقرر کر دی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اپنی منزلوں کے دورے سے لوٹ کر آتا ہے تو کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے۔ جان رکھو، یہ میرے رب مہربان کی شان ہے کہ تمہیں صبر بھی دیتا ہے اور راستے بھی کھولتا ہے۔ تو تم یقین رکھو کہ جس نے تمہیں بنایا ہے وہ بنا مقصد کے کوئی چیز بھی نہیں بناتا اور نہ ہی وہ اپنی تخلیق کو ضائع ہونے دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب کے سب فقیر ہو اور اللہ غنی اور بے نیاز ہے، لہٰذا تم اس سے مدد مانگو، وہ تمہاری مدد کر دے گا، تم اس سے رزق مانگو، وہ تمہیں رزق دے گا، تمہارے اگلے اور پچھلے سارے مل کر اس سے مانگے اور وہ سب کے سوالوں کو پورا کر دے تو اس کے خزانے میں سے ایک ذرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ جان رکھو، بہترین وقت تمہارا بھی آئے گا، عزت تمہیں بھی ملے گی، کائنات کے چھپے راز تم پر بھی کھلیں گے اور یہ بھی معجزوں سے تمہیں بھی نوازا جائے گا۔ بس یقین رکھو، میرا رب ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ 7 بر اعظم کا مالک ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اسی کے پاس ہے غیب کی ساری کنجیاں جو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور جو کچھ بھی بر و بحر میں ہو رہا ہے وہ اسے خوب جانتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا علم اسے نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی ایسا دانہ نہیں جو اس کے علم میں نہ ہو، اور خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہو رہا اس کے سامنے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے۔ جان رکھو، معجزہ یقین رکھنے والوں کے لیے وجود میں آتے ہیں، اور سنو، یقین کے بنا ساری دعائیں ادھوری ہیں۔ دعائیں سب کچھ کر سکتی ہے، جو کچھ بھی تم مانگ رہے ہو وہ صرف تمہاری نظر میں تو ناممکن ہو سکتا ہے، لوگوں کی نظر میں ناممکن ہو سکتا ہے، مگر جس سے تم مانگ رہے ہو نا، وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو اس پورے عالم کے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے حکم سے سورج نکلتا اور ڈھلتا ہے، جس کے حکم سے صبح شام اور پھر رات کے بادل آ جاتی ہے، اور تمہیں آج تک اپنی قدرت سے سنبھالتا آیا ہے، ورنہ تم کر ہی کیا سکتے تھے؟ وہ کیسے تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا؟ جب بھی مانگو، جیسے بھی مانگو، وہ ضرور سنتا ہے، وہ تمہاری خوشیوں کو بھی سنتا ہے اور تمہارے غموں کو بھی دیکھتا ہے، اور تمہارے سینے میں چھپے ہر راز سے وہ واقف ہے۔ بس تم یقین کامل رکھو، پھر دیکھنا تمہاری دعائیں خود قبول ہوتی نظر آئے گی۔ جان رکھو، وہ تمہیں مشکلوں سے، درد سے، صبر سے گزار کر معجزے تک لے آیا ہے تو تمہاری پکار کو بھی قبول کر لے گا، وہ تمہاری مانگی ہوئی دعاؤں پر اپنا کن بھی کہہ دے گا، وہ تمہیں اپنے قریب کر کے اپنا محبوب بھی بنا لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مشکلاتیں تمہاری آسانی تک لے جانے کا ذریعہ ہو، اور کبھی کبھی صبر کی رسی تھامے رکھنے سے
ہاتھ چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے جب ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے، تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے، انسان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگتا ہے، انسان تھک جاتا ہے۔ صبر کرتے کرتے ایسا لگتا ہے جیسے آنکھوں کے ارد گرد اندھیرا دکھائی دیتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کہاں جائے اور کس سے کہے۔ بس جب تکلیف اس مقام پر پہنچ جائے تو اتنا سمجھ لینا کہ خدا کی مدد بہت قریب ہے، اب بہت جلد تمہارے حالات بدلنے والے ہیں۔ حوصلہ برقرار رکھنا، اللہ سے امید مت چھوڑنا، تمہارا یہ صبر ضائع نہیں جائے گا۔ اور سنو، اداس کیوں ہوتے ہو؟ دعائیں قبول نہیں ہو رہی اس لیے؟ کیا تاخیر ہو رہی ہے اس لیے؟ تو جان رکھو، کبھی قبولیت کا لمحہ ملتے ہی جو تمہارے منہ سے دعائیں نکلتی ہے نا، قبول ہو جاتی ہے۔ یقین رکھو، وہ تمہیں ہر لمحہ دیکھ رہا ہے اور سن بھی رہا ہے، وہ تم سے غافل نہیں ہے۔ بس دعا فوراً قبول نہ کر کے وہ تمہیں آزما رہا ہے، اور آزما کبھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ اور جب کوئی امید نظر نہ آئے تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے رکھنا کہ بس وہی تو ہے جو دے سکتا ہے، اس کے علاوہ بھلا اور کون ہے جو تمہاری دعاؤں کو سن سکے، تمہاری مدد کر سکے، تمہاری تکلیف کو سمجھ سکے، تمہارے انتظار کا بدلہ دے سکے، تمہاری خاموش آنکھوں کو پڑھ سکے، تمہارے حلق میں پھنسے آنسوؤں کو بھاپ سکے۔ جان رکھو، ایک دن اللہ راضی ہوگا اور بہت جلد تم ان روتی ہوئی آنکھوں سے اپنا بدلتا ہوا نصیب بھی دیکھو گے انشاءاللہ۔ تمہاری ان ضبط کردہ نگاہوں کے لیے اللہ کے پاس بے شمار وسیلے ہیں، تمہارے اس صبر کردہ وجود کے لیے اللہ کے پاس ہزاروں معجزے ہیں۔ جب وہ تمہاری مانگی ہوئی دعائیں اور امیدوں میں شکل دیتا ہے، پھر وہ تمہیں اپنی قدرت کے کرشمے بھی دکھا دیتا، وہ تمہیں اپنے راستے سے چل کر ہی تمہاری منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ دیری تو اس کی محبت کا نرالا سا انداز ہے، وہ جلد ہی اپنے کن فیکون سے تمہارا بکھرا ہوا وجود پھر سے سمیٹ دے گا۔ دوستو، ہماری دل سے دعا ہے آپ سب کے لیے، اللہ جلد از جلد آپ سب کی حاجتوں کو اپنے کن سے پورا فرمائے۔ دوستو، ویڈیو سے بھی تھوڑی دلی تسلی ہوئی ہو تو ایک لائک ضرور کیجیے گا ہماری حوصلہ افزائی کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، ہمارے لیے بھی دعا کریں، اللہ شفا عطا فرمائے۔